नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम अफ्तार टाइम में आज सरज़मीन लखनऊ पर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। अफ्तार टाइम जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है कि अफ्तार से मुताल्लिक़ मसाइल, रमज़ान से मुताल्लिक़ मसाइल हम इसमें लाते हैं और हमेशा की तरह इस मरतबा भी हमारे साथ मारूफ आलिम दीन मोहतरम मोहम्मद कौसर नदवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खूबसूरत रिवायत रही है इस प्रोग्राम की कि इसमें हम नात गो नात खा को भी शामिल करते रहे हैं, तो आज बहुत मारूफ शायर जनाब फ़हीम फ़ाकिर साहब भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो नाज़रीन किराम, आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और उसी रिवायत का अदा करते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम की ज़मानत के लिए, कामयाबी की ज़मानत के लिए बाकायदा तौर पर नात मुबारक से इसका आगाज़ कर दें। और हम फ़हीम फ़ाकिर साहब से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन अशार के साथ के हुस्न यज़दा भी तुम ही, इश्क़ बशर भी तुम हो। हुस्न यज़दा भी तुम ही, इश्क़ बशर भी तुम हो। तुम ही नज़ारा भी, तहज़ीब नज़र भी तुम हो। तुम ही नज़ारा भी, तहज़ीब नज़र भी तुम हो। सब हवालों से तुम ही तुम हो अंधेरों के खिलाफ। सब हवालों से तुम ही तुम हो अंधेरों के खिलाफ। तुम ही सूरज भी, सितारा भी, कमर भी तुम हो। मोहतरम फ़हीम फ़ाकिर साहब से दरख्वास्त है कि वो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ कर दें। तसव्वुर में मदीने की गली है, मदीने की गली है। वाह। तसव्वुर में मदीने की गली है। तसव्वुर में मदीने की गली है। मेरी हस्ती में बस इश्क़े नबी है। मेरी हस्ती में बस इश्क़े नबी है। और ये शेर बतौर खास, यही है बाइसे तख़लीक़ आलम। यही है बाइसे तख़लीक़ आलम के वजह कुन फ़कां ज़ाते नबी है। के वजह कुन फ़कां ज़ाते नबी है। और नहीं मान जिसका है नबी पर, नहीं मान जिसका है नबी पर, वो खालिक की नज़र दोज़खी है। वो खालिक की नज़र में दोज़खी है। और आखिरी शेर कि मुझे चारों तरफ दिखता है तैबा। मुझे चारों तरफ दिखता है तैबा। नहीं ये दिल लगी वरफ्तगी है। नहीं ये दिल लगी बरफ्तगी है। मेरी हस्ती में बस इश्क़े
نبی ہے. بہت شکریہ محترم فہیم فاقر صاحب. بلا شبہ بڑا خوبصورت آپ نے بڑا معنی خیز آغاز کیا ہمارے پروگرام کا. ہم شکر گزار ہیں آپ کے. معزز سامعین کرام، معزز ناظرین کرام، آئیے پروگرام کی مقصد کی طرف سفر کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت معروف عالم دین محترم محمد کوثر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین، یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مخصوص پروگرام جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ کسی خاص مسلک، کسی خاص مشرب یا کسی خاص نظریے کی ترجمانی یا نمائندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام اہل ایمان کے لیے ہے جو واقعی یہ مانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے. تو محترم کوثر صاحب تشریف رکھتے ہیں. پروگرام کے عنوان سے جیسا ظاہر ہے کہ افطار، تو کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک بڑا مقدس، بڑا اہم ماہ ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا مہینہ ہے. تو کیا کچھ قرآن مجید میں اس اہم مہینے کے بارے میں ہدایات ہیں؟ آغاز فرما دیجیے محترم کوثر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں سب سے پہلے تو رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس طرح بھی آج کے اس پروگرام کے ہمارے محترم ناظم پروگرام جناب طارق قمر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اس مہینے کی کیا عظمت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے. سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کے حوالے سے بہت صاف الفاظ میں یہ حکم دیا ہے کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. روزے فرض کیوں کیے گئے، اس کی بھی اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. میں یہاں پر دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک، مسلمانوں کے اس وقت عالمی ان کے نظام زندگی کو دیکھ کر کے رمضان کے حوالے سے ان کا جو رویہ ہے، اس سے ایک چیز یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ غالباً انہوں نے قرآن کے اس حکم کو اچھی طریقے سے شاید نہیں سمجھا ہے. قرآن نے اس میں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم صرف رمضان میں نیک بن جاؤ، بلکہ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے ذریعے پوری زندگی تم نیک بن جاؤ. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صرف رمضان میں نیک بن جائیں، اور رمضان کے بعد ہم نیکی پر اس طریقے سے قائم نہیں رہ پاتے. تو پہلی تو گزارش میری ناظرین سے اس وقت یہ ہے کہ اپنی نیتوں میں اصلاح کریں، کہ ہم ارادہ یہ کریں کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں رمضان میں نیک بنایا ہے، رمضان کے بعد بھی موت تک اسی طرح ہمیں نیک بنا دے. دوسری بات، نیک بنیں گے کیسے، اس کی ایک پریکٹس کرائی اللہ رب العزت نے رمضان کریم میں. پریکٹس یوں کرائی کہ جو چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، پانی حلال ہے، شربت حلال ہے، دودھ حلال ہے، پھل حلال ہے، ایک ٹائم کے لیے اس کو اللہ نے منع کر دیا اور ہمیں حکم دیا کہ تم اس سے رکو. اچھا، ہم نے کوشش کی، اللہ نے توفیق دی، ہم رک گئے. اس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ایک بات یہ سمجھائی کہ دیکھو، اگر تم ارادہ کرو، تم ٹھان لو، تو تم ان چیزوں سے بھی رک سکتے ہو جو چیزیں حلال ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر تم ٹھان لو تو حرام چیزوں سے رکنا تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. بس قوت ارادی کا مسئلہ ہے. اور یہاں پر جو لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، میں ان سے گزارش کروں گا، ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت یہ تفصیلی گفتگو کا نہیں ہوتا. اس لیے ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں سے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے کہ دیکھیے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اس نے ہمیں کھلایا ہے، پلایا ہے. چند دنوں کے لیے اگر اس نے کچھ حکم دیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس کے حکم کی پابندی کریں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اگر کبھی اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو جائے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب شکر سے پرہیز کریے، ہم زندگی بھر شکر سے پرہیز کرتے ہیں، تو کیا اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو ہم اللہ کے حکموں کا پابند نہیں کر سکتے؟ تو یہ رمضان کا ایک مقصد جو میں آج کی گفتگو کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مقصد یہ کہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی ہم نیک رہیں. بہت شکریہ. معزز ناظرین کرام، محترم کوثر ندوی صاحب نے جس طرح وضاحت فرمائی، یقینی طور پر آپ اس سے محظوظ بھی ہوں گے اور اس کو زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں گے. ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام سے منسلک ہو کر اپنے مسائل یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے سوالات کے جواب چاہتے ہیں محترم کوثر ندوی صاحب سے، تو یہ جوابات آپ تک پہنچ جائیں گے. صرف ہمارے 2 نمبر آپ کو ڈائل کرنے ہیں. نمبر آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں بتا رہا ہوں، آپ نوٹ فرما لیجئے. ہمارا ایک نمبر ہے 9989974324. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 9989974324. ایک ٹول فری نمبر بھی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور معتبر علماء کرام سے اپنے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. ٹول فری نمبر نوٹ فرما لیجئے، 180041925154.
180041925154. چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے ہمارا خاص پروگرام افطار ٹائم. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقفے میں ہم سے بہت سے کالر جڑے ہیں مختلف شہروں سے، مختلف ریاستوں سے، جنہوں نے ہم سے سوال کیے ہیں. میں نے سوال نوٹ کر لیے ہیں اور محترم کوثر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے، دو سوال ہیں زکوٰۃ سے اور فطرے سے متعلق. فاروق صاحب ہیں، فاروق غنی صاحب جموں کشمیر سے. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور ایک سوال اور ہے جو فطرے سے متعلق ہے. نثار صاحب ہیں پھر بنی سے. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فطرہ دینے کی شکل کیا ہے، فطرہ کیا عید کے دن ہی دیا جا سکتا ہے یا پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ دو سوال ہیں ہمارے دونوں ناظرین کے لیے. کوثر صاحب. جی جناب فاروق غنی صاحب، بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن مجید نے پوری وضاحت کر دی ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں. بڑی مشہور آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور اس کی ترتیب بھی بنا دی ہے. میں یہاں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا، اس آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحق ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے اعزاء ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، جس میں آپ سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھانجوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور ان کو زکوٰۃ دینے سے آپ کو دوہرا ثواب ملے گا. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ملے گا، رشتہ داری کو بڑھانے کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب ملے گا. میں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا نظام دنیا کا ایسا نظام ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اور فاروق صاحب، آپ کے حوالے سے میں اپنے دیگر ناظرین تک ایک پیغام یا ایک اپیل پہنچانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ اتنا مضبوط نظام ہے کہ اگر اس کو اسلامی سسٹم سے اس کو ہم نافذ کریں تو صرف اس ملک سے مسلمانوں کی نہیں بلکہ پورے ملک کی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. میں درخواست کروں گا، نثار صاحب نے سوال کیا تھا پھر بنی سے فطرہ. جی تو اچھا، یہ بھی درخواست آپ سے بہت مؤدبانہ التماس کے طرح اختصار سے کام نہیں ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کالرز تک پہنچ سکیں اور ان کے جواب. جی، تو فطرہ عید کے دن ہی دیا یا پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ فطرہ پہلے دے دیں، پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور پہلے دینے میں زیادہ بھلائی ہے کہ وہ غریب بھی اپنی عید کی خوشیوں کا انتظام کر سکے. اور کتنا فطرہ ہے وہ تو آپ کے مقامی علماء آپ کو بتلائیں گے، لیکن اس کے سلسلے میں آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً 2 کلو کی جو قیمت گیہوں کی قیمت ہوتی ہے، ایک 50 روپے مان کر کے چلیں کہ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں، اگر کوئی بچہ صبح پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. ان سب کو گن کر کے آپ اس رقم کو غریبوں کتنے دن پہلے یہ ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل 1 ہفتے 10 دن 15 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں اس سے. فاروق صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا. نثار صاحب، یقیناً آپ بھی اپنے جواب سے محظوظ ہوئے ہوں گے، مطمئن ہوئے ہوں گے. میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے، دہلی سے 2 کالر ہیں ہمارے، اعلام اور ابان. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ روزہ کس عمر میں فرض کیا گیا ہے، شریعت کے کیا احکامات ہیں، کس عمر کے بچوں کو تاکید کی جائے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں. یہ اعلام ہیں اور ابان 2 لوگ ہیں اور دونوں معصوم ہیں. پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا شریعت کے تقاضے کیا ہیں، احکامات؟ بالکل، میں آسان سی بات بتلا دے رہا ہوں. بڑا موٹا اصول یہ ہے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم بالغ ہونے سے پہلے فرض نہیں ہوتا. روزہ بھی بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتا ہے. ہاں، بہتر یہ ہے کہ جب بچے ذرا سا بڑے ہونے لگے اور ان کی صحت اگر ساتھ دے تو پہلے سے گھر والوں کو چاہیے کہ ان کی ترغیب کرتے رہیں اور ان کو شوق دلاتے رہیں، تاکہ جب روزہ فرض ہونے لگے تو اس سے پہلے وہ مزاجاً روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں. آپ کا جواب آپ تک پہنچا یقینی طور پر اعلام اور آبان. اب یہ جواب ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں مستقبل کے فیصلے کریں گے. میں آگے بڑھتا ہوں. محمد عثمان صاحب ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں مراد آباد سے کہ نماز تراویح پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اتنی تیز رفتاری سے امام صاحب قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو یہ جو تراویح کا ایک سلسلہ ہے، اس میں یہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تنقید کے اس میں بھی آ رہا ہے اور لوگ اس تنقید ہم بظاہر تو کر نہیں سکتے، لیکن شریعت کے احکامات کیا ہیں، نماز تراویح کس انداز سے ادا کی جائے؟ کہیں نہ کہیں میں تو اس میں پھر کہ طارق بھائی مجبوری ہے، وقت کی قلت ہے، میں تو اس مسئلے پر ذرا تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا، لیکن میں 2 جملوں میں بتلا دوں کہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. صرف ایک کام کریں، حرم شریف میں جس طرح پڑھی جاتی ہے، جتنی پڑھی جاتی ہے، اس کی اپنے یہاں آپ تقلید کر لیں، اس کو زندہ کر لیں. بس یہی ایک طریقہ ہے تراویح کی نماز میں دل کے لگانے کا اور تراویح سے پورا فائدہ حاصل کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، ایک بہت اہم سوال ہمارے پاس آیا ہے اورنگ آباد سے. رضوانہ پوچھ رہی ہیں کہ جو رضوانہ تبسم صاحبہ ہیں جو پوچھتے ہیں بینک سے جو سود ملتا ہے کیا وہ سود ہم زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کچھ شرعی احکامات ہیں یا کیا کچھ گنجائش ہیں؟ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے محترم؟ دیکھیے، سود کی جو رقم ہے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ بینک سے ضرور لے لیں
اور اس کا جو پہلا مصرف ہے وہ قومی مصرف ہے، جیسے کہ کسی قبرستان کی چہار دیواری ہونی ہے، یہ ہمارے بہت سے بے گناہ قید خانوں میں ہے، ان کے مقدمات کی پیروی ہے۔ قومی مسائل میں ہمارا رقم وہاں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بہت غریب ہے اور ہمارے پاس زکوٰۃ کی رقم نہیں، قومی مسائل میں جو پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے سود کی رقم وہاں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بہت غریب ہے اور ہمارے پاس زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے تو اس کو بھی سود کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم میں سود کی رقم ایڈجسٹ نہیں کی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا نظام الگ ہے، سود کا سسٹم بالکل الگ ہے۔ رضوانہ صاحبہ، بہت خوبصورت، بڑا مدلل جواب آپ تک پہنچا ہے، یقینی طور پر اس سے محظوظ ہوئی ہوں گی آپ، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ بڑا واضح فرق آپ نے بتا دیا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، بہرحال کالرز ہمارے پاس بہت ہیں۔ محمد افسر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فدیہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے صاحب؟ جی جی، کس انداز سے ادا کیا جائے اور کس کو ادا کیا جائے، اور یہ جو فدیہ ہے یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دیجیے۔ فدیہ اصل میں جیسے کہ وہ بیچارے ضعیف یا بیمار یا دائمی مرض میں مبتلا حضرات ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ روزے کا فدیہ دیں گے۔ کوئی شخص صحت مند ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں، اسے تو روزہ رکھنا ہی ہے۔ کسی مجبوری سے نہیں رکھ رہا ہے تو جب مجبوری ختم ہو جائے تب روزہ رکھے، روزہ قضا کرے۔ فدیہ کوئی 80 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے، یا کسی کو شوگر ہو گیا ہے، یا کسی کو کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ فدیہ دے گا۔ یہ چیز بہت ذہن میں رکھیں، بہت آسان سی چیز ہے کہ جو رقم فطرے کی ہے وہی رقم فدیے کی ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ ہاں، بہتر شکل فدیے کی یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو اپنے یہاں بلا لیں اور اس کو کھانا کھلائیں، 2 وقت کا کھانا ایک غریب کو کھلائیں، یا اس کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ شکل یہ ہے کہ آپ جس معیار کا کھانا کھاتے ہیں ایک اس کا تخمینہ کر لیں کہ ہم روزانہ 100 روپے کا کھانا کھا لیتے ہوں گے، اس اعتبار سے مہینے بھر کا ایک کیلکولیشن کر کے 3000 روپے کسی ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں، 2 کو بھی دے سکتے ہیں، کئی غریبوں پر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا افسر صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے سنبھل سے کالر ہیں ہمارے پاس، پوچھنا چاہتی ہیں، کنزا اور سندس 2 کالر ہیں، انہوں نے پوچھا کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے اور اس شب کے بارے میں کیا کچھ قرآن مجید میں احکامات ہیں اور شرعی تقاضے کیا ہیں، کس انداز سے شب قدر منائی جائے۔ قرآن مجید میں تو پوری ایک مختصر سی صورت ہی اللہ نے شب قدر کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائی ہے، اور تقریباً تمام مسلمانوں کو یاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ کو بھی یاد ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ اس کا خلاصہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، وہاں اس کی فضیلت کو سمجھ لیں گی۔ اور شب قدر صرف اس لیے اللہ نے ہم کو دی ہے کہ پچھلی قوموں میں اللہ نے عمریں بہت لمبی لمبی دی تھیں، ہزار سال کی عمریں ہوا کرتی تھیں، 900 سال کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بھی ان کی 950 سال کی عمر کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ جب حضور نے پچھلی قوموں کی لمبی عمروں اور ان کی لمبی لمبی عبادتوں کا تذکرہ کیا تو صحابہ کو رشک پیدا ہوا، تو صحابہ کی اس جو خواہش تھی کہ اللہ ہم کو بھی اگر لمبی عمر ملتی تو ہم بھی لمبی لمبی عبادتیں کرتے، اس عمر کی جو قلت ہماری ہے اس کے فرق کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے ثواب کو، ہمارے اجر کو بڑھا دیا ہے۔ تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، آخری جو عشرہ ہے ہمارا رمضان کا، اس میں طاق راتوں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ راجح جو رات ہے وہ 27ویں شب ہے، نہیں کر سکتے تو 27ویں شب کا اہتمام ضرور کریں۔ ہاں بس مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، میں پھر طارق بھائی سے معذرت چاہوں گا، کبھی کبھی میں لمبی بات کر لیتا ہوں، مسلمانوں سے مجھے بڑی شکایت ہے، اللہ معاف کرے کہ شب قدر ہماری جو مسجدوں میں گزرنی چاہیے وہ بازاروں میں جوتا چپل پسند کرنے میں گزرتی ہے۔ ڈرنے کا موقع ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اور اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو۔ ایک سوال اور لیتا ہوں میں، حالانکہ کئی کالر مجھ سے جڑے ہیں۔ مبشرہ خاتون صاحبہ ہیں، پوچھنا چاہتی ہیں کیا خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں اور ان کے لیے کیا حکم ہے اور کس انداز سے وہ ایک معتکف کے فرائض انجام دے سکتی ہیں، کیا کچھ مختصراً فرمائیں گے؟ بالکل، خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، گھر کا وہ گوشہ جہاں پر وہ تنہا بیٹھ جائیں اور جہاں پر ان کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ جیسے گھر میں اندر کا کمرہ ہوتا ہے، ایک باہر کا کمرہ ہوتا ہے، باہر کے کمرے میں جو مہمان خانے کی طریقے سے استعمال ہوتا ہے، وہاں اعتکاف میں بیٹھنے سے اعتکاف کے جو آداب ہیں وہ باقی نہیں رہ پائیں گے۔ اندر کا جو گوشہ ہے، جو گھر کی خواتین ہیں، ان کا جو بیڈ روم ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ مخصوص کر لیں، وہاں بیٹھ سکتی ہیں، بیٹھ کر عبادت کر سکتی ہیں اور اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتی ہیں، لیکن دیگر مسائل میں جو مصروفیات ہیں اس سے انہیں پرہیز کرنا ہے۔ مبشرہ، آپ کا جواب آپ تک پہنچا اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ خدا کرے آپ ایک معتکف ہو جائیں اور اللہ آپ کو یہ سعادت بخش دے۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ کالر اور ہیں لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا،
اور وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم کچھ سوالات بھی کریں گے اور کچھ فرمائشیں بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس کہ محترم فاقر صاحب سے نعت کی درخواست بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا مبارک بڑا اہم پروگرام ہے. اس کے ذریعے آپ کے جوابات شریعت کی روشنی میں آپ تک پہنچتے ہیں. تو آپ کو ایک دفعہ پھر میں 2 نمبر بتا رہا ہوں, آپ نوٹ کر لیجئے اور بے تکلف ہم سے جڑ جائیے. ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. محترم کوثر صاحب اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں آپ کے جواب دینے کے لیے. نوٹ فرما لیجئے نمبر 9989974324 9989974324. ایک اور ٹول فری نمبر ہے جس کے ذریعے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں 180041925154. چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر آپ کے روبرو ہوں گے. دیکھتے رہیے سرزمین علم و ادب یعنی لکھنؤ سے ہمارا مخصوص پروگرام. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شروع کر فہیم فاقر صاحب موجود ہیں. کچھ لوگوں نے ہم سے نعت کی درخواست بھی کی ہے, فرمائش بھی کی ہے, گزارش بھی کر رہے ہیں لوگ. تو میں چاہتا ہوں کہ فاقر صاحب ایک بار پھر یہ سعادت حاصل کریں آپ. یہ صبح و شام یہ دنیا کا نظام ان کا. تو یہ جو نظام ہے, نظام کائنات جس برگزیدہ شخصیت کے طفیل میں وجود میں آیا ہے, اس کی شان میں نعت کی آپ سے گزارش کی جاتی ہے, آپ سے فرمائش کی جاتی ہے. محترم فاقر صاحب ایک نعت پاک کے چند شعر. سارا اندھیرا کفر کا دل سے دور ہوا, سارا اندھیرا کفر کا دل سے دور ہوا, سارا اندھیرا سارا اندھیرا کفر کا دل سے دور ہوا, کلمہ طیب پڑھ کر دل پر نور ہوا, کلمہ طیب پڑھ کر دل پر نور ہوا. اور یہ شعر بھی بطور خاص ارشاد کہ جس نے بھی سرکار کی سنت اپنائی, نار جہنم سے وہ کوسوں دور ہوا, نار جہنم سے وہ کوسوں دور ہوا. اور میں نے درود پاک نبی پر جب بھیجا, رنج و علم سب اس دل سے کافور ہوا, رنج و علم سب اس دل سے کافور ہوا. اور بڑا پیارا آخری شعر نعت پاک کا کہ یاد نبی میں جب سے میرا دل رویا, دل یوں چمکا جیسے کوہ نور ہوا, دل یوں چمکا جیسے کوہ نور ہوا, کلمہ طیب پڑھ کر دل پر نور ہوا. بہت شکریہ آپ کا محترم فاقر صاحب. ناظرین بہت خوبصورت نعت پاک پیش کی, ہم شکر گزار ہیں جناب فاقر کے. آئیے آگے بڑھتے ہیں پروگرام کی مقصدیت کی طرف.
پروگرام کی روح کی طرف. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے کالر ہم سے جڑے ہیں اور جڑتے رہے ہیں اس پروگرام میں. محمد اشفاق صاحب ہیں جموں کشمیر سے، پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر تراویح چھوٹ جائے، تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو کیا دوبارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ حسنہ کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کچھ احکامات ہیں؟ جناب اشفاق صاحب جموں سے. جی اشفاق صاحب، بہتر تو یہی ہے کہ آپ تراویح کی نماز باجماعت ادا کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ باجماعت ادا نہیں کر سکے تو انفرادی طور پر آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے. گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، دہرانی پڑے گی. اچھا، تنویر صاحب ہیں کرناٹک سے، پوچھنا چاہتے ہیں کہ روزے حالت میں اگر چوٹ لگ جاتی ہے، گر پڑتے ہیں یا مطلب جسم سے خون نکل جاتا ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. روزے کی حالت میں چوٹ لگنے سے خون نکلے یا یوں خون نکل آئے جسم کے کسی حصے سے، بس یہ کہ وہ حلق کے اندر نہ جائے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک سوال اور لیتے ہیں. محمد سہیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسواک کرنا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کیا اگر ہم پیسٹ کریں روزے کی حالت میں تو پیسٹ کرنے سے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ جی پیسٹ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. افضل تو یہ ہے کہ پیسٹ اگر آپ کو کرنا ہے تو صبح سحری کے وقت سے پہلے کر لیں، یا اور خواہش ہے تو افطار کے بعد کر لیں. دن میں آپ مسواک سے کام چلائیں، لیکن اس سے احتیاط کریں، زیادہ بہتر. علماء نے لکھا ہے کہ پیسٹ اگر کریں گے تو روزے میں کراہت آ جائے گی. سہیل صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے. شمیم اختر صاحب ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز جب چھوٹ جاتی ہے تو اس کی ادائیگی کا بہتر وقت کیا ہوتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے، کیا چھوٹنے کے بعد دوبارہ جو جماعت کر سکتے ہیں ہم، یا جماعت نہ کریں تو کس وقت تک عشاء کا وقت رہتا ہے، کب اور کیسے ادائیگی اس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر آپ دو لوگ بھی ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ باجماعت ہی نماز پڑھیں. اب ظاہر سی بات اگر آپ تنہا ہیں تو آپ کو باجماعت نماز کی توفیق نہیں مل رہی تو تنہا نماز پڑھیں. دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وقت کون سا بہتر ہے، تو آدھی رات سے پہلے عشاء کی نماز کا افضل وقت ہوتا ہے. اس میں ایک کنفیوژن رہتا ہے، لوگ 12 بجے سمجھتے ہیں. 12 بجے کا مطلب نہیں ہے. رات کا نظام سردی کا الگ ہے، گرمی کا الگ ہے. آدھی رات علماء نے لکھا ہے کہ آدھی رات سے نصف شب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی جائے. بہت شکریہ محترم کوثر صاحب. محترم ناظرین کرام، حالانکہ بہت سے سوال تھے ابھی، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کی تشنگی دور کریں گے. فی الوقت اپنے مہمان کرام جناب محترم کوثر ندوی صاحب، جناب فہیم فاقر صاحب اور میزبان طارق قمر کو اجازت دیجیے، اور آئندہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ.